بابر ڈوگر صاحب, جو مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ لانگ مارچ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. دیکھیے اسامہ صاحب, لانگ مارچ تو مولانا ہر صورت میں کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں مولانا عدم اعتماد کی جو تحریک ہے, اس پہ مولانا کو کوئی خاص اعتماد نہیں ہے. اچھا, وہ اس پہ تیار بھی نہیں تھے. اس پہ تیار کرنے والے نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری ہیں ان کو, اور ان کے کہنے پر وہ اس پر آمادہ ہو گئے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ لے کے آئیں, وہ مولانا ان کے ساتھ ہیں. اچھا, اب مولانا جو ہیں وہ جس طرح سے پرسوں مونس لائی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, تو میں آپ کو خبر دے دوں, کل مولانا فضل الرحمان نے چودھری پریلائی سے رابطہ کیا. ہاں جی, اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب میں خود آپ کے پاس حاضر ہوا تھا, آصف علی زرداری بھی آئے, آپ کے کہنے پہ شہباز شریف بھی آپ کی طرف آ گئے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو گورنمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. اسامہ صاحب, چودھریز کا ایشو یہ ہے کہ وہ کل مونس لائی نے پرسوں سٹیٹمنٹ ضرور دی, لیکن ابھی بھی ان میں فلیکسیبلٹی ہے. ابھی بھی وہ فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے فوری بعد اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو فوری بعد نئے الیکشن ہونے چاہیے. یہی چیز نواز شریف بھی چاہ رہے ہیں, بلکہ نون لیگ کا ایک بڑا حصہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا, جبکہ مولانا فضل الرحمان چودھری پریلائی یا پیپل پارٹی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. ایون مائنس عمران خان بھی اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, اور اگر عمران خان نہیں ہوتے, ان کے علاوہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے, تو ان کی جگہ پر کوئی نیا سیٹ اپ لے کے آئیں اور 5 سال پورے ہوں. یہی گلا چودھری پریلائی نے کل بھی مولانا فضل الرحمان سے کیا. انہوں نے کہا دی کہ مولانا صاحب پہلے تو آپ اپنی پالیسی واضح کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ٹینیور ہے یہ اسمبلی اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے, ایون مائنس عمران خان بھی اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرے. اچھا, اور اس کے بعد ہمیں ایشورنس چاہیے, ہمیں گارنٹی چاہیے کہ 2-3 ڈسٹرکٹس ہیں, ان ڈسٹرکٹ میں جو ٹکٹس دیے جائیں اس میں ہمیں گارنٹی چاہیے کہ وہاں پہ جو ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن میں ہمیں کا حصہ ملے گا. ٹھیک, تو ابھی چیزیں جو ہیں وہ اسامہ صاحب سیٹل نہیں ہیں. ابھی دھند چھائی ہوئی ہے. چودھری جو ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ 5 سال گورنمنٹ کے ساتھ پورا کریں گے. آج آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں محمد خان بھٹی صاحب کے جو بھائی ہیں, جو چیئرمین پی اے سی ہیں اجمل بھٹی صاحب, انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو بلوا لیا سی ایم کے جناب, اور چھوٹے سے ایشو پہ کہ نہیں جناب وہ حاضر ہونے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. مگر وہ کاف لیگ سے ہیں, اور یہ جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں اور ڈائریکٹ سی ایم کو ہٹ کرنا, جب ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بلایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ سی ایم کو ہٹ کیا جا رہا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ کوئی اتنی سموتھ نہیں ہے یہاں پر. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی اعتماد سازی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. چودھری میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے تو ان کے انشورنس دی جائے کہ یہ ایک اسمبلی پوری ہوگی. اگلی اگر عمران خان جاتے ہیں تو اگلی گورنمنٹ میں ان کا کیا رول ہوگا, پنجاب میں کیا رول ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ میں کیا رول ہوگا, اور اس کے بعد اگر جو سے الیکشن ہوں گے ان الیکشنز میں چودھریوں کو کیا گارنٹی دی جاتی ہے, کیا گارنٹی ملتی ہے. اچھا, یہ بات بڑی دلچسپ ہے غلام صاحب جو بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. دونوں کے لیے سمجھ لیں, اپوزیشن اپنا زور لگا رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب کی بھی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں کہ قاف لیگ کچھ اور بھی کر سکتی ہے. لیکن مونس لائی صاحب نے تو تماشا کہہ دیا تھا سیاسی ماحول میں لگا ہوا ہے, اس پر بڑا سخت ریئیکشن آیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, بڑے وہ غصے میں نظر آئے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ابھی قاف لیگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی اب عمران خان صاحب شاید ملاقات بھی کریں, وہ ہم آگے بات کریں گے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب قاف لیگ یہ چاہے گی کہ جناب یہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے, استقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کا بھی گریبان لوگ پکڑیں گے قاف لیگ کا, ابھی آگے ہم نے ڈسکس کر رہا ہے پیٹرول کی قیمت, تو کیا یہ مہنگائی کی وجہ سے پھر قاف لیگ کچھ اور بھی سوچ سکتی ہے؟ جب مونس لائی صاحب نے جو کہہ دیا ایسے نہیں, کبھی ان کا بیان اتنا ہائی لائٹ کبھی نہیں ہوا, اور ایسے موقع پر انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ تو تماشا ہے سارا یہ جو ملاقاتیں ہیں. جو مونس لائی صاحب کا بیان تھا اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ باتیں بھی ہوئی ہیں, اور اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کیا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ چودھری برادران کے رابطے مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ ان کے سر پہ اقتدار کا ہمہ بیٹھنے کی بڑی امیدیں ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, مولانا فضل الرحمان, سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی اتحاد چاہتے ہیں,
اور یہ چاہتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ شامل ہوں متحدہ اپوزیشن میں، اور اس کے بعد ہم تمام اطراف پہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف کو وہاں ان کا پنجاب میں ایک تو وزیر اعلیٰ ہٹایا جا سکتا ہے، اور سینٹر میں وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب بنائی جا سکتی ہے۔ باقی سارے جو ہیں وہ حفظ مقدم کے طور پہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی اوپن میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، ودن 2-3 ڈیز اوپن میٹنگز ہوں گی، جو اس طرح سے نہیں کہ یہ فلاں رات میں کسی پہر میں ملاقات ہوئی ہے، بلکہ اعلانیہ جو ہیں وہ ملاقاتیں ہوں گی۔ تو یہ بھی اس طرح بھی معاملات بڑھ رہے ہیں۔ تو شکوک و شبہات تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آج بڑی ان کو چودھری برادران بھی یاد آ رہے ہیں، ان کی عزت بھی یاد آ رہی ہے، ان کا خاندانی مرتبہ بھی یاد آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ میجر ریاض صادق کے حوالے سے دیکھیں اٹک میں، یا آپ مونس الہی صاحب کو دیکھیں ان کے حوالے سے کہ ابھی ان کو تھوڑا عرصہ پہلے وزارت دی گئی ہے، پھر چودھری سالک صاحب کے حوالے سے دیکھیں۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں نے بھی ایک سوال کرنا، لیکن بابر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا اسامہ صاحب، جہانگیر تین گروپ جو ہے آج جو لاہور میں ایک میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میٹنگ میں آج کون کون سے لوگ اور کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ میری جہانگیر تین گروپ کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، کچھ اہم لوگوں سے، کہ جناب آپ کا گروپ کدھر جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا آپ پیو پارٹی کو جوائن کریں گے، عدم اعتماد میں نون لیگ کے ساتھ چلیں گے، کدھر چلیں گے، کیا کر رہے ہیں۔ اس پہ کچھ سرپرائزز مجھے ملے۔ پہلا سرپرائز تو یہ تھا کہ ایک اہم بندے نے مجھے یہ بتایا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر تین صاحب کا جب ایشو ہوا، جب عمران خان صاحب نے چینی اسکینڈل میں ان کے پیچھے پڑے، ان کی گرفتاری کے ایشو سے ان کے پرچے درج کیے گئے، یہ سارا، تو وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف ناانصافی ہوئی اور ہم اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کا ساتھ دیا۔ لیکن یہ آگے کہ جہانگیر تین صاحب کے کیا سوچ ہے سیاسی، وہ کس سائیڈ پہ جاتے ہیں، یہ ان کے ذاتی فیصلے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ہر کوئی اپنا اپنا سیاسی مفاد دیکھ رہا ہے۔ میں انہوں نے کہا جی میرا حلقہ ہے تو میں نے اپنے حلقے کی ڈائنامکس دیکھنی ہے۔ کل جہانگیر تین صاحب سوچیں کہ میں پیو پارٹی میں جا رہا ہوں تو مجھے پیو پارٹی میں مجھے سوٹ نہیں کرتی، میں نہیں جاؤں گا، اور اگر ایون وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ کا ساتھ دینا چاہیے، ایون دین تو میرے نون لیگ سے اپنے ذاتی رابطے ہیں، میں جہانگیر ترین کے تھرو کیوں جاؤں نون لیگ میں، میں شباشی سے ذاتی طور پہ مل کے جا سکتا ہوں، یا اگر پی ٹی اے میں اسٹے کرنا ہے تو وہ بھی میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس گروپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوست ہے جہانگیر ترین کی، لیکن جہاں پر سیاسی مفاد کی بات ہے وہ ہر کوئی اپنا اپنا علیحدہ سے دیکھے گا۔ ایسا جہانگیر ترین گروپ جو ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں اتنے لوگ نہیں ہوں گے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو جن کی اپنی اپنی پولیٹیکل حلقے ہیں، کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اور وہ اپنا ذات اپنے حلقے کی سیاست کو دے کے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا۔ ایسے ایک ہم خیال گروپ بھی سامنے آیا، اس نے بھی سرپرائز دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔